السلام علیکم ناظرین. کل میں نے عشرت حسین صاحب کے بیان انٹرویو کے بیسس پہ VSS پہ اپنا ویلاگ کیا تھا. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عشرت حسین صاحب اور دوسرے لوگ جو صرف ملازمین کی زیادتی کو PI میں زیادہ ملازمین کو PI کے ڈاؤن فال کا مطلب ڈاؤن فال کا وجہ سمجھتے ہیں، ان کو میں ایک اب بتاتا ہوں کہ PI میں ہوا کیا ہے، PI کی ڈاؤن فال کی اصل وجہ کیا ہے. PI کی ڈاؤن فال شروع ہوئی جب PI میں اوپن اسکائی پالیسی لگائی گئی، شروع کی گئی، اور پورے PI میں ہر ایئر لائن کو الاؤ کیا گیا کہ وہ پاکستان اپنی فلائٹس لا سکتی ہے. اس کی میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں جاپان میں تھا تو ہمارے ایک مینیجر جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں پوسٹڈ تھے، اور وہ 6 سال وہاں پوسٹڈ رہے. انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی سفارت خانے کے ذریعے، گورنمنٹ کے ذریعے، کہ ساؤتھ کوریا PIA کو ساؤتھ کوریا میں جانے کی اجازت دے، لیکن ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے صرف اس لیے PIA کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی کہ ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پاکستان آنے کا. تو نہ ان کی اپنی ایئر لائن آتی تھی، نہ انہوں نے PIA کو آنے دیا. اس کے برعکس یہ PI کی تباہی کے ذمہ دار لوگوں نے اوپن اسکائی پالیسی شروع کی. اس کے بعد PIA میں کیتھی پیسفک کے پرانے جہاز خریدے گئے. یہ PI کی تباہی کا موجب بنے. اس سے تباہی شروع ہوئی. ان جہازوں میں RB211 انجن لگے ہوئے تھے، جو کہ اس سے پہلے PIA میں کبھی یہ اس طرح کے انجن تھے ہی نہیں. اس سے پہلے PIA میں پریٹ اینڈ وٹنی کے انجن لگے JT90 انجن لگے ہوئے تھے، اور CF650 انجن لگے ہوئے تھے. اور کیتھی پیسفک جس نے یہ جہاز ڈسکارڈ کر دیے تھے، ہم نے وہ لے کے کیتھی پیسفک کو آئندہ لاسز سے بچایا، اور ان کا بچا ہوا سامان ہم نے مہنگے داموں میں خرید کے PIA کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد PIA نے 777 جہاز خریدے، اور 777 جہازوں کو خریدتے کہ وہ نئے جہاز خریدتے وقت کوئی فیزیبلٹی وغیرہ نہیں بنائی گئی. اس کے بعد PIA نے A310 جہاز ایئر بس کے سٹوریج میں سے خریدے، اور وہ جہاز اس وقت ناکارہ پڑے ہوئے تھے وہاں پر. وہ PIA نے لیز پہ لیے، اور یہ لیز پہ لے کے A300 کو ختم کر دیا گیا، جو کہ اس وقت اگر اڑائے جاتے تو وہ بڑے فیزیبل تھے. اور سینٹ کی کمیٹی کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود A300 کو ختم کر دیا گیا، اور A310 جہاز لائے گئے. اور پھر یہ A310 جہاز اگر جیسے کیتھی پیسفک کے بوئنگ 747 جہاز سے لیز پہ لیتے ہوئے PIA کا یہ جو پیسے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ ڈیلز کرتے ہیں، وہ لیز پہ لیتے ہوئے ڈرائی لیز پہ جب آپ جہاز لیتے ہیں تو آپ کو اسی کنڈیشن میں واپس کرنا پڑتا ہے. تو کیتھی پیسفک سے جو جہاز لیے تھے ان کو واپس کرنے کی ضرورت اس وقت اس لیے نہیں پڑی کہ PIA نے خرید لیا تھا ان کو. اگر واپس کرنا پڑتا تو پھر پتہ چلتا کہ PIA نے جو ایگریمنٹس کیے تھے وہ ایگریمنٹس ایسے ون سائیڈڈ تھے کہ PIA کو بہت زیادہ نقصان ہوتا واپس کرتے ہوئے. PIA نے وہ جہاز خرید لیے. اسی طرح A310 بھی جو لیز پہ لیے گئے تھے وہ بعد میں PIA نے خرید لیے. اگر PIA نہ خریدتی تو ان کو بھی واپس کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا. اب اس کے بعد PIA نے A320 جہاز مارکیٹ سے زیادہ پرائسز پہ لیے. تو یہ A320 جہاز جو مارکیٹ سے زیادہ پرائسز پہ لیے گئے، یہ اس وقت PIA کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. اور ان A320 جہازوں کو اب جب واپس کرنے کا مسئلہ آ رہا ہے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ PIA کیونکہ ون سائیڈڈ ایگریمنٹس ہوئے ہوئے تھے، PIA وہ فارمیلٹیز نہیں پوری کر سکتی. اسی طرح 777 جہاز جو لیز پہ لیے گئے تھے ان کے ایگریمنٹس وہ بھی ون سائیڈڈ ہوئے ہوئے تھے. ان کے ایگریمنٹس کی وجہ سے اب واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے. اگر اس کو کیموفلاج پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کیتھی پیسفک کے اور A310 جہاز جو تھے وہ جب پرچیز کیے گئے تھے تو ان جہازوں میں تو آپ نے پرچیز کر لیا اور سب چیز کیموفلاج ہو گئی، لیکن اب جہاز واپس کرنے پڑ رہے ہیں. اب وہ کمپنی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جہاز واپس لینا چاہ رہی ہے، کیونکہ جہاز میں ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو ایز اٹ از کنڈیشن میں واپس کرنا ہے.
اور پی آئی اے جو ہے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، 2004 میں پی آئی اے ایاسا سرٹیفائڈ تھی 2004-05 میں، اور 2012 میں اچانک ایاسا سرٹیفکیشن ختم ہو گئی جس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے پی آئی اے کو بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جو جہازوں کی سرٹیفکیشن وغیرہ پی آئی اے کو باہر سے کرانی پڑ رہی ہے جو جہاز واپس کرنے، ان چیزوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو لیزڈ ایئر کرافٹ ہیں ان کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس والے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان کے ون سائڈڈ ایگریمنٹس کیسے کیے گئے۔ تو یہ وجہ ہیں پی آئی اے کے نقصان کے۔ پی آئی اے کے 14,000 ملازمین پی آئی اے کے اس ڈاؤن فال کی وجہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں پی آئی اے کی دو چیزیں ہیں پی آئی اے میں، ایک کرپٹ مینجمنٹ اور ایک انکمپیٹنٹ مینجمنٹ۔ اصل میں یہ دو وجہ ہیں پی آئی اے کے نقصانات کی، جو کرپشن مینجمنٹ نے کی ہے، جو انکمپیٹنٹ ہے، جو کرپٹ، اور اس میں ایک اور کیٹیگری ہے کرپٹ اور انکمپیٹنٹ، مطلب انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں، ایک ہے صرف کرپٹ، ایک ہے صرف انکمپیٹنٹ۔ یہ تین کیٹیگریز ہیں جن لوگوں نے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا۔ پی آئی اے کی میجورٹی آف امپلائیز جو ہیں وہ ایماندار ہیں۔ عشرت حسین صاحب یہ مجھے بتایا نا کہ یہ انٹرنیشنل ایئر لائن سے اس کو ریجنل ایئر لائن بنا دیں گے تو پھر یہ جو 7,000 آدمی ہیں یہ ایماندار ہو جائیں گے، ان کے سسٹم بہت ایفیشینٹ ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر عشرت حسین صاحب نے کیا ہوم ورک کیا ہوا؟ کیا وہ ایئر لائن جو ہے ریجنل بہت پروفٹ میں چلنا شروع ہو جائے گی، یا پھر اس کو دوبارہ ڈومیسٹک ایئر لائن بنا دیں گے، پھر اس کو بالکل ہی بند کر دیں گے؟ کیا یہ جو 500-550 بلین کے لاسز ہوئے ہیں، یہ جن کمپنیوں نے ان کے آڈٹس کیے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کی؟ اور جن لوگوں نے یہ بےمانیاں کی ہیں، یہ جیسے سیبر میں 40 بلین روپیز کا نقصان ہوا، جو کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے جو ہے سیبر میں ہٹ میں جو نقصان ہوئے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ جو امپلائیز جو ہیں جو غلط بھرتی کیے گئے تھے پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے دور میں، جن کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، انہوں نے غلط ایگریمنٹس کیے، مس مینیج کیے۔ اس سب کے لیے جو ہے پی اے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ گولڈن ہینڈ شیک یا وی ایس ایس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پی آئی اے میں آپ گورنمنٹ سے میں یہ کہتا ہوں کہ پی آئی اے میں 10 سے 15 ریٹائرڈ ملازمین جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، جو آنیسٹ ہیں، ان کی ٹیم بنائی جائے، ان سے ایکسپرٹ ایڈوائس لی جائے اور اس ایئر لائن کو صحیح چلانے کا طریقہ بتایا جائے۔ کیونکہ عشرت حسین صاحب نے تو ریسٹرکچرنگ کر دی، پی آئی اے کا بورڈ آف ڈائریکٹر کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹر اس کا مطلب اس بات پہ راضی ہیں کہ 7,000 امپلائی کم کر دیے جائیں۔ اور ان لوگوں کی آپ کو پتہ ہے کہ ایپٹما اس وقت 100 نئی ٹیکسٹائل ملیں لگا رہی ہے، تو 100 نئی ٹیکسٹائل ملوں کے لیے وہ کہاں سے ٹرینڈ سٹاف لے رہی ہے؟ وہ خود ہی ٹرین کریں گے اور ان کو چلائیں گے۔ اگر وہ 100 نئی ٹیکسٹائل ملیں لگا کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 لاکھ نئے امپلائیز بھرتی کریں گے، تو پی آئی اے 14,000 امپلائیز کو نہیں ابزارو کر سکتی، ان کو پراپر ٹریننگ نہیں دے سکتی۔ آپ دبئی میں چلے جائیں، دبئی میں پاکستان سے کئی لوگ پیسے خرچ کر کے ایجنٹ جو ہے زیادہ پیسے لے کے غلط آدمیوں کو وہاں بھیج دیتے، تو کیا وہ آدمی فوراً ڈپورٹ ہو جاتے ہیں؟ وہاں ابزارو ہو جاتے ہیں، وہاں سیکھ لیتے ہیں۔ نہ یہاں پر ٹریننگ ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ مینجمنٹ کے پاس نو ہاؤ ہے کہ ایئر لائن کو کیسے چلانا ہے، صرف لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو 2,000 آدمی نکالے گئے ہیں اس میں کمپیٹنٹ لوگ کتنے تھے اور انکمپیٹنٹ لوگ کتنے تھے، اور اس میں سے ابھی تک جو ہے پی آئی اے میں کرپٹ لوگ کتنے باقی بچ گئے ہیں، اور جو 7,000 باقی بچ جائیں گے ان میں کتنے کرپٹ لوگ ہوں گے؟ کیا یہ سب چیزیں ریسٹرکچرنگ کے وقت دیکھ لی گئی ہیں؟ کیا ان سب چیزوں پہ عمل کر لیا گیا؟ میں ارباب اختیار سے اور گورنمنٹ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ یہ جو ہے ریسٹرکچرنگ اور یہ سب چیزوں پہ دوبارہ نظر ثانی کی جائے، پی آئی اے مینجمنٹ کو تبدیل کیا جائے اور پراپر کمپیٹنٹ مینجمنٹ لائی جائے اور کمپیٹنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز لے کے آئے جائیں،
اور ثاقب نثار صاحب نے جو آڈٹس فورینزک آڈٹ کرایا تھا اس کی بیسس کے اوپر پی آئی اے میں بہترین پی آئی اے میں ہر چیز کو ایویلویٹ کیا جائے، پراپر آڈٹس کرائے جائے، تمام سسٹمز جو کمپیوٹر کے لیے گئے ان کو ایفیشینٹ کیا جائے، ان کے آڈٹس کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ سسٹمز ایفیشینٹلی چل رہے ہیں نہیں. یہ ہے پی آئی اے کو صحیح چلانے کے طریقے. یہ ہے کہ گورننس صحیح کی جائے، ڈپارٹمنٹس کو صحیح کیا جائے، ٹریننگ صحیح کی جائے، ڈسپلن مینٹین کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آدمی اتنے کم کر دیں گے تو اتنے بلین کا سیونگ ہو جائے گی تو پھر ہم ایئر لائن صحیح چلا لیں گے. کہاں سے صحیح چلا لیں گے جب آپ کو پی اے کو چلانے کا تجربہ ہی نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے عشرت حسین صاحب کے نسیم زارا کو انٹرویو میں کہ وہ میرے خیال میں وہ 9 دوسری ایئر لائنس کا بھی یہ 9 دوسری آرگنائزیشنس کا بھی یہی حال کرنے والے ہیں. میرے خیال میں عشرت حسین صاحب کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو دوبارہ دیکھا جائے اور اس کی بیسس کے اوپر پراپر ٹیم بنائی جائے اور پراپر ایکسپیرینس ان ایریاز کے ایکسپیرینس لوگوں کو لیا جائے. اگر یہ 80 سال کی عمر میں ایز این ایڈوائزر الٹے سیدھے کام کر سکتے ہیں تو پھر جو صحیح لوگ ہیں، جو صحیح ایکسپیرینس لوگ ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ 60-70 سال والے، 75 سال والے، ان کو بلایا جائے، ان کو بورڈز میں لیا جائے، ان کو ایڈوائزری کمیٹی میں لیا جائے اور اس کی بیسس کے اوپر پی آئی اے اور اس طرح کے دوسرے اداروں کو چلانے کی کوشش کی جائے، نہ بجائے اس کے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 550 بلین کو بیڈ کمپنی میں ڈال دیا جائے اور ٹیکس پیئر کا یہ پیسہ جو ہے گورنمنٹ آہستہ آہستہ کر کے اپنی جیب سے دینا پڑے. عشرت حسین صاحب کو اپنی جیب سے اس 550 بلین کے بجائے اگر 5.5 لاکھ روپیہ بھی دینا پڑے تو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنا مسئلہ ہوتا ہے یہ پیسے دینے کے لیے. آپ لوگ میرے اگلے ویلاگس کا انتظار کریں. میں ابھی بہت میں پریشان ہوں ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے. انشاءاللہ ہم لوگ مل کے اس کا کوئی سد باب ڈھونڈیں گے. تھینک یو.